بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ان رکوع میں طلاق کے احکامات اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں اور ایک ایک حکم آیت کے ایک ایک حصے کے اندر اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس آیت کے اس حصے کے اندر بھی اللہ نے عربوں میں زمانہ جاہلیت میں پائی جانے والی طلاق کے متعلق ایک غلط بات کا انکار فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب مرد اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دیا کرتا، ایک یا دو طلاق، اور اس کی عدت گزر جاتی، عدت گزرنے کے بعد اگر وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرنا چاہتی تو یہ شوہر، پہلا شوہر جس نے طلاق دی تھی، یہ اس کو شادی نہیں کرنے دیتا تھا، اور عورت کو کسی دوسرے کے نکاح میں بھیجنے کے لیے، یا اگر وہ جانا چاہتی ہے، اس کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتا کہ میری بیوی تھی، میں نے طلاق دے دی تو اب وہ دوسرے کے پاس بھی نہیں جا سکتی، عورت کے اوپر ظلم۔ اسی طرح ایک یہ ہوتا تھا کہ اگر مرد نے ایک یا دو طلاق رجعی دی اور عدت گزرنے کے بعد اب میاں بیوی دونوں کو عقل آئی کہ ہم سے غلطی ہو گئی، بچے ہیں، اور وہ آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ میاں بیوی بن کر رہنا چاہتے ہیں، شرعی طریقے پر رجوع کروانا چاہتے ہیں، تو اجازت ہے بشرطے کہ ایک یا دو طلاق رجعی دے رکھی ہوں۔ تو اب ہوتا یہ تھا کہ میکے والے یعنی عورت کے گھر والے اس کو شوہر کے پاس جانے سے روکا کرتے تھے کہ اس نے تو طلاق دی تھی، تم وہاں کیوں جا رہے ہو، ہماری عزت کے خلاف بات ہو گئی، ہم نہیں بھیجیں گے۔ چنانچہ اللہ نے آیت کے اس حصے کے اندر صاف حکم فرما دیا کہ اگر کوئی طلاق دینے کے بعد، ایک یا دو طلاق رجعی دینے کے بعد، اور ساتھ میں عدت کے ایام گزر جانے کے بعد اگر کوئی میاں بیوی آپس میں مل جل کر رہنا چاہتے ہیں، تو نہ تو میکے والوں کو نہ شوہر کے گھر والوں کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ دو لوگوں کو یا دو میاں بیوی کو آپس میں ملنے سے روکیں۔ اس کا ثبوت، اس آیت کے ثبوت میں ایک واقعہ بھی بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ ایک صحابی ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح
صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عاصم سے کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عاصم نے کچھ عرصے کے بعد ایک طلاق دے دی اور ان کی بہن یعنی حضرت عاصم کی بہن کو طلاق دے دی۔ بعد میں عدت گزر گئی، غلطی کا احساس ہوا، پیغام نکاح بھیجا تو حضرت معقل ابن یسار جن کی بہن تھیں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عاصم سے کہا کہ خدا کی قسم اب وہ تمہارے نکاح میں نہ لوٹے گی اور تمہارا نکاح اب میری بہن سے ناممکن ہے، میں ہرگز اب تمہارے نکاح میں آنے نہ دوں گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی بہن تمہارے نکاح میں دے کر تمہاری عزت افزائی کی تھی، تم نے اس کی یہ قدر کی کہ اس کو طلاق دے دی، گویا کہ خاندانی شان و شوکت آڑے آ رہی ہے میاں بیوی کو ملنے میں۔ اور جیسے ہی قسم کھائی اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ آیت اتری وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ کہ جب تم میں ایسے لوگ پائے جائیں کہ وہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں، پھر وہ عورتیں اپنی عدت کو پوری کر چکیں، تو تم ان کو اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے تجویز کیے ہوئے شوہروں سے نکاح کر لیں، یا تو اسی شوہر سے جو پہلا شوہر تھا، یا اگر وہ کہیں اور نکاح کرنا چاہیں عورتیں تو شوہر کو بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کے اوپر طلاق دینے کے بعد دوبارہ سے روک ٹوک کر سکے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت معقل ابن یسار جن کی بہن تھی حضرت عبداللہ ابن عاصم کے نکاح میں، سارا غصہ سن کر ختم ہو گیا۔ یہ تھے صحابہ اکرام کہ قرآن کی آیت سنی، نہ خاندانی وقار سامنے آیا، نہ اپنی خامخواہ کی شان و شوکت، فوراً سارا غصہ ٹھنڈا ہوا، خود جا کر حضرت عبداللہ ابن عاصم کو بلایا اور اپنی بہن کا نکاح ان سے دوبارہ فرمایا اور اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ بس شرط یہ ہے اس نکاح کی کہ دونوں باہم رضامند ہوں اور شرعی طریقے پر یہ نکاح کیا جائے۔ شرعی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کھلم کھلا ہوتا ہے، اعلانیہ ہوتا ہے۔ نکاح میں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے اعلان کے ساتھ ہو، ناجائز طور پر خفیہ طریقے پر نہ ہو۔ اسی طرح ایام عدت میں عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اگر ایک مرد نے طلاق دی ہے اور اس کے ایام عدت چل رہے ہیں تو ان ایام عدت میں عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، اگر کرے گی تو یہ ناجائز نکاح۔ اسی طرح شرعی نکاح یہ ہے کہ عورت اپنے اولیاء کی اجازت سے کفو میں یعنی خاندان کے برابری والوں میں نکاح کرے۔ ایسا نہ ہو کہ نکاح غیر کفو میں جس سے خاندان والوں کے اوپر کوئی حرف آئے اس میں نکاح نہ کرے۔ اسی طرح عورت اپنے مہر مثل یعنی جو مہر اس کی دوسری بہنوں یا اس کی ماں یا اس کی خالہ کا تھا اس سے بہت کم میں نکاح کر لے۔ یہ مہر مثل سے بہت زیادہ کم میں نکاح کرنا عربوں میں ایک طرح کا عیب سمجھا جاتا تھا، تو اس کا بھی یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر مہر مثل ایسا مہر متعین کیا گیا جو خاندان والوں کے لیے کبھی تکلیف کا باعث بن جائے تو بھی اس کے اجازت ہے اس کے ولیوں کو کہ مہر مثل میں شادی کرائی جائے۔ اسی طرح اگر مرد نے عورت کو 3 طلاق دے رکھی ہیں تو اب اس کے پاس حلال نہیں ہے جانا، یہ بھی ناجائز نکاح ہوگا۔ اس کی جو شکلیں بیان کی گئی ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بہرحال یہاں آیت میں اللہ نے حکم عام رکھا کہ نہ تو طلاق کے بعد شوہر عورت کو روک سکتا ہے کہ تم کسی مرد سے نکاح نہ کرو، اسی طرح نہ خاندان والے
عورت کو اس بات سے روک سکتے ہیں کہ عدت گزارے جانے کے بعد اگر وہ طلاق رجعی میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہے تو اس کو دوبارہ نکاح کا مکمل اختیار ہے، جبکہ شرعی اصول و ضابطے کے مطابق کیا جائے۔ یہ حکم اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، عدت مکمل ہو جائے، تو اے میکے والو یا اے شوہر، حکم عام ہے، اللہ نے خاص نہیں رکھا، تو اے میکے والو انہیں اس بات سے منع نہ کرو کہ وہ اپنے پہلے شوہروں سے دوبارہ نکاح کریں، بشرطے کہ وہ بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے سے راضی ہو گئے ہوں۔ تو اب اگر راضی ہو گئے تو کوئی ان کو ملنے سے اور نکاح کرانے سے منع نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔